أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے اللہ کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال جو رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے اس کے 6 نفلی روزے رکھے، تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ محدثین نے اور علماء نے جہاں رمضان کا تذکرہ کیا اور اس کے فرض روزوں کا ذکر کیا، وہاں پر اس حدیث شریف کو بھی ذکر کیا ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کریمانہ قانون کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ تم ایک نیکی کرو گے میں اس کو اجر 10 گنا کے طور پر دوں گا۔ تو جو شخص رمضان کے 30 روزے رکھ لے، جیسے اس سال اللہ نے توفیق دی، اور پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے جیسے اس حدیث میں ذکر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ان شوال کے روزوں کو شوال میں پورا کرنا لازم ہے، اس کو پے در پے یہ لگاتار رکھنا یہ لازم نہیں۔ 6 روزے رکھ لے لگاتار یا وقفے کے ساتھ، لیکن شوال میں 6 روزے پورے کر لے۔ تو یہ گویا کہ 30 فرض روزے، 6 نفلی روزے، 36 ہو گئے، اور اسی اصول کے تحت ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو 360 ہوا، اور ہر سال کے کم و بیش 360 ہی دن ہوتے ہیں چاند کے اعتبار سے۔ تو گویا کہ جس شخص نے پورے رمضان المبارک کے اللہ کے فضل سے روزے رکھے اور اسے توفیق ملی، اس کے بعد شوال کے بھی 6 نفلی روزے رکھ لی اللہ کے فضل اور توفیق سے، اس حساب سے اسے 360 روزوں کے ثواب کا استحقاق حاصل ہوگا۔ اور اجر و ثواب کے لحاظ سے گویا یہ شخص ایسا ہے جیسے کوئی بندہ سال کے 360 دن کے روزے رکھ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور ذات بڑی کریم ذات ہے، انسانوں کو ان کے اعمال اور ان کے استحقاق سے بڑھ کر دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لہذا اس امت پر جہاں جتنے احسان ان میں سے یہ فضل بھی ہے کہ نیکی کرو گے 1 اجر دوں گا 10 گنا۔ تو جہاں اللہ، لہذا اہل علم اور صلحاء کا یہ بھی امر رہا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے ان 6 روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس فضیلت کے بھی مستحق بن جائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس ذہن میں یہ بات تو رہے گی کہ یہ نفلی روزے ہیں، رمضان مکمل ہو چکا، ختم ہو گیا، درمیان میں عید کا وقفہ بھی آ گیا، اور جب وقفہ ہو تو گویا کہ رمضان کو شوال کے ساتھ اس معنی میں ملانا نہیں بنتا کہ لگاتار روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ وقفہ بیچ میں عید کا بھی آ گیا، اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ روزے نفلی روزے ہیں، فرض روزے نہیں، اس کی نیت میں کوئی تردد ہو۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔